میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا, یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرس کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں, آرام سے ہاتھ کھڑے کریں, کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنے خطاب میں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی قیادت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ چاہے میں اپوزیشن میں بیٹھوں یا اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا. میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی, چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا, جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں, جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں, میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا, اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ یہ چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں جس سے ملک کا دگنا نقصان ہوتا ہے. اپوزیشن کے ہاتھوں نہ بلیک میل ہوں گا نہ اینا رو دوں گا. سیدھا بیٹھ کے 30 ارب ایک ڈیل میں بنا سکتا ہوں. اور اچھا اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں. وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہ جو 130 ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کا جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آپ اگر کہیں پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پہ لگے ہیں, اور جو وہی پروجیکٹ باہر کہیں بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے, تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ قوم ادا کرتی ہے. ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے, آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے. ہم 22 کروڑ لوگ جو ہیں, ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے. تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے. ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. آج جب ہماری حکومت آئی ہے, جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا, ہم نے تو خرچے اور آمدنی کو بیلنس کر دی, لیکن جو قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ بڑھا ہوا. انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ والوں کے لیے پیغام ہے کہ اقتدار گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, حکومت کا صرف میرے سفر اور سیکیورٹی پر پیسہ لگتا ہے. مجھے اگر پاور ملی جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے, میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کہیں بڑے بڑے عہدے دیے ہیں, میں تو کوئی باہر جا کے ہم پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں. سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ, اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں. سارے میرے ٹریول دیکھے, جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں, کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے خوف خدا ہے, میرے ملک میں بھوک ہے. جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم طائی ہے, وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا, وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں, کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے, ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. کھلے عام جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے, اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی ہو جی جمہوریت ہے بڑی آ گئی, یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی, اپنی جنریشنز کی, اپنی نسلوں کی؟
کہ کیا ہم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے.